السلام علیکم ویورز۔ چین بھارت کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے؟ چائنا نے بھارت کو سبق سکھانے کا پورا انتظام کر لیا ہے۔ چائنیز آرمی کے سامنے بھارتی فوج بے بس نظر آ رہی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مودی سرکار اور بھارتی فوج کی نااہلی کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ ایک طرف تو بھارتی فوج کے 200 نوجوانوں کی لاشیں ملنے کی خبریں آ رہی ہیں اور دوسری طرف مودی کو اپنے ہی ملک میں مخالفت اور الزام تراشی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ کوئی بھی ملک بھارت کی حمایت کے لیے تیار نہیں۔ مودی صاحب اپنے ہی ملک کے لیے خطرہ ثابت ہو چکے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر لیں۔ اس ویڈیو میں آپ دو چیزوں کے بارے میں جان پائیں گے۔ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو سی پیک ہے اس کی چائنا کے لیے کیا اہمیت ہے، اور دوسرا یہ کہ چائنا بھارت کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، چائنا کا مقصد کیا ہے۔ چائنا اور انڈیا کے درمیان جو جنگ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ سی پیک سامنے آئی ہے۔ چائنا کا تیل کی تجارت کا جو حجم ہے وہ 80% ابلائے ملاقہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ابلائے ملاقہ کے ساتھ اس کی تیل کی تجارت ہوتی ہے۔ جو راہداری چائنا اب استعمال کر رہا ہے تجارت کے لیے، وہ 10,000 میل کا سفر طے کر کے اس اسٹیٹ تک پہنچتا ہے۔ اس طرح واپسی پر بھی اتنا ہی سفر ہوتا ہے۔ لیکن جب سی پیک کی راہداری تیار ہو جائے گی تو چائنا کے لیے یہ 2,000 میل کا سفر ہو جائے گا، تو اس سے 5 ارب سے لے کر 12 ارب تک کی بچت چائنا کو ہوگی۔ چائنا کے لیے 10-12 ارب ڈالر کی رقم کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، مگر سی پیک کی راہداری چائنا سے ہوتی ہوئی پاکستان کے اندر سے گزرتی ہے اور سیدھا جا کر ابلائے ملاقہ سے ملتی ہے۔ چائنا اب جو راہداری استعمال کر رہا ہے وہاں اس کے لیے بہت مسئلے مسائل ہیں، جبکہ اس کے برعکس سی پیک کی راہداری چائنا کے لیے سیف ہے۔ اس راستے سے چائنا کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چائنا اور بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو چائنا سی پیک کو کامیاب کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف چائنا اور بھارت کے درمیان کچھ سرحدی تنازع ہیں۔ ان کی وجہ سے چائنا بھارت کے علاقے لداخ میں گھس گیا ہے۔ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے، لیکن چائنا نے اسے وہاں سے پکڑا ہے جہاں اس کی کمزوری ہے۔ ایک طرف تو پورا بھارت ہے، دوسری طرف اس کی 8 بڑی ریاستوں میں اس کی گردن جہاں پتلی ہے وہاں سے چین نے اپنی فوج کو پھیلا دیا ہے۔ چائنا لداخ میں اپنی فوج بڑھا رہا ہے، اپنے فوجی کیمپ اور چھاؤنیاں بنا رہا ہے۔ چائنا چاہتا ہے کہ وہ آنچل پردیش پر حملہ کرنے سے پہلے بھارت کی سپلائی لائن کاٹ دے۔ بھوٹان اور نیپال درمیان میں ایک ایسے ممالک ہیں جو کہ بھارت کے لیے ڈھال ثابت ہو سکتے تھے، مگر بھارت نے بنگلہ دیش سے بھی بگاڑ لی اور بھوٹان کے ساتھ ساتھ نیپال کے ساتھ بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ اب بھارت چائنا سے پنگا لے بیٹھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بھارت کا کیا حال ہوتا ہے۔ بھارت کی 8 بڑی ریاستیں ہیں جس کو ایک راہداری ملاتی ہے۔ چائنا اس راہداری پر قبضہ کر کے آنچل پردیش پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ چائنا کا یہ ماننا ہے کہ آنچل پردیش چائنا کا علاقہ ہے۔ بھارت کی 8 بڑی ریاستیں آسام، آنچل پردیش، منی پور، سکم، میگھالیہ، ناگالینڈ، تری پورہ اور میزورم ہیں۔ بھارت کے شمال مشرق میں بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال اور چین کے درمیان میں ایک تنگ راہداری ہے جسے نیرو کوریڈور کہہ سکتے ہیں۔ یہ مرکزی بھارت کو شمال مشرقی 8 ریاستوں سے ملاتی ہے۔ اس راہداری کو سلیگوڑی کہتے ہیں۔ کسی طرح سے بھی اس راہداری کو بند کر دیا جائے تو بھارت کا اپنی 8 بڑی ریاستوں سے رابطہ ختم ہو جائے گا۔ انڈیا کی سپلائی لائن کٹ جائے گی، کیونکہ سمندر بھی انہیں آپس میں نہیں ملاتا۔ یہ 8 ریاستیں نیوزی لینڈ جتنی بڑی ہیں اور ان کی آبادی 5 کروڑ ہے۔ یہ راہداری بھارت کی کمزوری ہے۔ چائنا اس کمزوری کو پکڑ کر اپنے علاقوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ چائنا آنچل پردیش پر حملہ کرنے سے پہلے چاہتا ہے کہ بھارت کی سپلائی لائن کو کاٹ دے اور بلاک کر دے تاکہ بھارت اپنی ریاست کا ڈیفنس نہ کر سکے۔ جی تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ جاننے کو ضرور ملا ہوگا۔
ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔